بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، ہم سب کو دین کے تعلق اور دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. صبح سے نظام چل رہا ہے اور حضرات علماء کرام کے بیانات ہم لوگ سن بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قیمتی باتوں کو قبول بھی فرما لے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس وقت میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی. میں اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے اللہ تمام کمالات اس کے اندر موجود ہیں. جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں اور جتنے کمالات ہو سکتے ہیں سارے کمالات اللہ میں موجود ہیں. اور پھر لامتناہی خزانوں کا وہ مالک ہے. لامتناہی خزانے یعنی اس کے خزانوں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا علم، ہماری فکر اس کے خزانوں کا تصور نہیں کر سکتی. تو ایک طرف اللہ تمام خوبیوں اور تمام صفات اور کمالات کا جامع ہے اور دوسری طرف لامتناہی خزانوں کا وہ مالک بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسی ذات کے پاس تو کوئی کمی ہوگی ہی نہیں. اور دیکھیے جس کے اندر کمی ہوگی وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے. معبود تو وہ بنے گا جو عیبوں سے بالا تر ہو، کمیوں سے پاک ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. تو اللہ کے خزانے میں نہ تو کوئی کمی ہے اور نہ اس کی ذات کے اندر کوئی کمی ہے. تو میں نے عرض کی بات یہ کہ اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے عرض کروں اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے. حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، لیکن میری پوری بات آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے آپ کہ اللہ کے خزانے میں. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں لکھا بھی ہے اور حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ نہ صرف یہ کہ لامتناہی خزانوں کا مالک ہے بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ کے ہر لمحے میں اللہ نعمتوں کی، احسانات کی ایسی بارش کر رہا ہے. فرمایا جیسے بھری برسات میں موسلا دھار بارش ہوتی، ایسی بارش کر رہا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ایک روایت یاد آئی، اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر پوری کائنات، پوری مخلوق، صرف انسان کی بات نہیں فرمائی اللہ نے، حضور نے فرمایا حیوانات، جمادات، نباتات، فرشتے، جو ہم کو نظر آتی ہے مخلوق وہ، جو نظر نہیں آتی ہے وہ، جن کو ہم جانتے ہیں وہ، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ، غرض کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی، میرے آقا اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں،
क्यों भाई, आप सोचेंगे इतना बड़ा मैदान कहाँ होगा? नहीं, अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह ने जमा करके बताया। रिवायात में मौजूद है कि अल्लाह ने अरफात के मैदान के करीब एक जगह है वादी नामान, सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी औलाद कयामत तक पैदा होने वाली थी, आप अंदाजा लगाइए कितनी औलाद होंगी हजरत आदम की। आज की इस वक्त में कितनी आबादी पूरी दुनिया की है, और फिर जब से पैदा किया और कयामत तक कितने लोग हैं। अल्लाह ने सबको जमा किया वादी नामान में और जमा करके बता दिया कि देखो मेरी कुदरत है कि मैं इन सारे लोगों को जमा कर सकता हूं। तो जो अल्लाह सारे इंसानों को जमा कर सकता है एक वादी के अंदर, यकीनन उस मालिक के अंदर कुदरत है कि एक मैदान के अंदर भी सारी मखलूक को जमा कर सकता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सारे लोग जमा हो जाएं और जमा होने के बाद सब अल्लाह से हाथ फैलाएं और फैला करके अपनी मुरादें, अपनी आरजुएं अल्लाह के सामने, अपनी हाजतें, अपने मसाइल रखें। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा करीम है अल्लाह। फरमाया वो करीम अपने करम से सबकी मुंह मांगी मुरादें पूरी कर दे। जो मांगे, जो जाहिर है हम क्या मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा, हमारा जो दिमाग है हम उस हिसाब से मांगेंगे, वो हर आदमी का अपना अपना हिसाब है। फरमाया कि सब मांगे और अल्लाह सबकी मांगी मुरादों को के मुताबिक दामन को भर दे। तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह के लामुतनाही खजानों में कोई कमी ना होगी। और फरमाया जैसे समंदर में सुई को डाला जाए और उसको निकाला जाए तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया उसके नाके में कितना पानी आएगा, बाल्टी 2 बाल्टी पानी आएगा या 1 गिलास 2 गिलास पानी आएगा, जरा सी तरावट पैदा होगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते समझाने के लिए, फरमाया जैसे समंदर में सुई को डाल के निकाला जाए समंदर पर कोई असर नहीं होता है, अल्लाह सबको दे देगा, उसके लामुतनाही खजाने में कोई कमी ना होगी। सब कुछ मौजूद, सबको दे रहा है, लेकिन अर्ज करें एक कमी है अल्लाह के खजाने में। काहे की कमी? बुजुर्गों ने बड़ी अजीब बात फरमाई। हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द, हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह पूरे मुसलमानों बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर उनको नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ने उनको ऐसी बसीरत अता फरमाई कि जब चिराग यहाँ का टमटमा रहा था, अल्लाह ने उनके दिल के अंदर वो बात डाली, न सिर्फ ये कि मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हुआ बल्कि मुसलमानों के ईमान और दीन के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम ऐसा अल्लाह ने उनसे करवा लिया कि इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा और उनके नामे आमाल के अंदर जाएगा। उन्होंने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। उन्होंने फरमाया मियां देखो, दुनिया का कायदा ये है कि हुकूमत के खजाने में या किसी हुकूमत में के मुल्क में अगर कोई चीज न हो तो उसको दूसरे मुल्क से मंगवाया जाता है। कभी कभी आप लोग अखबारात में पढ़ते हैं कि साहब जंगल में फला शेर खत्म हो रहे हैं और साहब फला परिंदे जो है वो खत्म हो रहे हैं, तो साहब उनके लिए इंतजाम होता है। कभी कभी जनाब वाला गैर मुल्की उनसे मंगा करके उनको बाकायदा तरीके पर उनको मंगाया जाता है। तो फरमाया कि जैसे किसी मुल्क में कोई चीज न हो और शाही खजाने में कोई चीज न हो और दूसरे मुल्क से उसको दरियाफ्त किया जाए, उसको मंगाया जाए, तो फरमाया मंगाने के बाद उसकी बड़ी कदर होती है, उसकी बड़ी हिफाजत की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है कि अरे भाई दूसरे मुल्क से ये आया, हमारे पास मौजूद नहीं है। हजरत ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, फरमाया अल्लाह के खजाने में अगर कमी है किसी बात की तो नदामत के आंसुओं की कमी है। क्यों? नदामत के आंसू तो गुनहगार की आंखों से गिरेंगे, गलती करने वाले रोएंगे, कसूर करने वाले गोएंगे। अल्लाह तो बिल्कुल पाक है, उसके यहाँ कमियों का कोई तसव्वुर नहीं है, तो नदामत के आंसू कहां से आएंगे? इसलिए गुनहगार बंदा अपने गुनाहों को याद करके जब अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन आंसुओं की वो कद्र करता है कि हम और आप उसको न बयान कर सकते न उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये आंसू कितने कीमती, इतने कीमती। हमारे एक बुजुर्ग हैं, मेरी मुलाकात हुई और उनसे राबता ताल्लुक
حضرت اقدس والی صاحب نور اللہ مرقدہ کے رشتے کی بنیاد پر بہت پرانا، جب وہ بیان کرتے اور بیان کرنے میں ان کے آنسو نکلتے تو میں دیکھ رہا تھا کہ ذرا سا آنسو نکلا فوراً انہوں نے ملا پورے چہرے پر پھیلا دیا اس کو. میں دیکھ رہا تھا، میری عمر بھی کم تھی، اتنی معلومات تو خیر آج بھی نہیں، علم بھی ناقص ہے، اس وقت بھی ناقص میرا علم تھا. میں دیکھ رہا تھا تو میرا نام لیا، فرمایا میاں میں یہ کام کیوں کرتا ہوں؟ میں نے کہا حضرت مجھ کو تو نہیں پتا، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، کیوں کرتے یہ تو میں نہیں بتا پاتا. اور دیکھو ایک بات کہیں، بزرگوں کے یہاں لما چیرا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. بات میری سمجھ میں آ گئی نا؟ اب بہت موٹی سی بات، ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں نسخہ لکھانے کے لیے اور دوا لینے کے لیے، کیا وہاں لیما چیرا کرتے ہیں آپ کہ صاحب آپ نے یہ دوا کیوں لکھی، آپ نے فلاں دوا کیوں نہیں لکھ دی آپ نے، اور جناب والا آپ نے یہ گولی جو ہے وہ 4 گولیاں کیوں دے دی، 3 کیوں نہیں؟ کچھ نہیں، احسان مانتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا اور جیب سے 500 روپے کا نوٹ. ارے والے ڈاکٹر تو بڑے عجیب غریب نخرے والے ہوتے. مجھے سابقہ پڑا آج سے کئی سال پہلے 500 روپے فیس، اور جناب والا وہ اتنا نخرے والا کہ اگر اس سے کچھ کہہ دیا غصہ ہو کے گھر چلا جاتا. تو جو صاحب مجھے دکھانے کے لیے کہتے چپے رہنا، جو کچھ کہے سنتے رہنا. میں نے کہا واہ صاحب 500 روپے اس کو ہم دیں تو کم سے کم دوا تو سمجھنا پڑے گی کہ بھائی دوا کیسے استعمال کیا جائے. تو ڈاکٹروں کتنے نخرے، لیکن وہاں لیما چرا نہیں، وہاں عقل نہیں لگتی انسان کی. سوچتا ہے علاج کرانے میاں آئے ہو، عقل لگاؤ گے تو کال پکڑ کے باہر کر دے گا. لیکن جب بزرگوں کے آئیں گے تو عقل کامل لے کے آئیں گے ہم کہ صاحب ان کی ایک ایک چیز میں لیما چرا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں. میاں کم سے کم تھوڑی دیر چپ رہو اور تھوڑی دیر ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے اعمال کو دیکھو اور سنت کے ترازو پر تولو. میں قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں ایک ایک عمل انشاءاللہ سنت کی کسوٹی پر 100% اترے گا. اگر کمی ہوگی تو ہماری نظر کی کمی ہوگی، انشاءاللہ ان کے اعمال کے اندر کمی نہ ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم ہوتے، عصمت کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے یہاں سنت کا اہتمام ہوتا ہے. یاد آیا حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابر میں ہیں، ہمارے بزرگوں میں ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے رفقا کے اندر ہیں. ایک مرتبہ حضرت کے یہاں ایک صاحب رہے تقریباً 10 سال. جب وہ جانے لگے تو کہا کہ حضرت جا رہے اور جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. فرمایا اچھا کیا بات ہے؟ کہا کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ کی. سبحان اللہ، بزرگی کا معیار کرامت. ہم لوگ شکر ہے اس معنی کر کے اللہ نعمت نصیب فرمائی کہ زندگی کی اکثر بہاریں بزرگوں کے سائے میں گزاری، لیکن محروم اس معنی کر کے رہے کہ قدر نہ کر پائے، ان کی کچھ مل نہ پایا. لیکن بزرگوں کو کرامتوں سے نہ جاچیے آپ. بزرگی کا سب سے بڑا معیار اتباع سنت. اگر کوئی آدمی ہوا پہ اڑے اور کوئی آدمی پانی پر چلے اور مسلح ڈال دے سمندر میں وہ نماز پڑھنے لگے لیکن خلاف سنت و خلاف شریعت اگر عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور کوئی اگر سنتوں پر عمل کرنے والا زندگی بھر کوئی کرامت نہ ہو، اس کی بزرگی میں کوئی شبہ کی بات نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبیت اور بزرگی کے عطا کرنے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قرار دیا. تو کہا حضرت کوئی کرامت تو دیکھی نہیں آپ سے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے ان کی کوئی کرامت دیکھی کہ ان کے معتقد ہو گئے. سب سے پہلا مسئلہ کرامت کا ہم لوگوں کا حساب یہ ہوتا ہے. حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا حضرت کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو عجیب بات پوچھی انہوں نے، کہا یہ بتاؤ اتنے دن تم میرے پاس رہے، کیا تم نے خلاف سنت اور خلاف شریعت کوئی کام مجھے کرتا ہوا دیکھا؟ مجمع میں، خلوت میں، تنہائی میں، کہیں بھی، مسجد میں، مسجد کے باہر، مدرسے میں، مجلس میں، کہیں بھی تم نے مجھے سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ حضرت نہیں، آپ کو خلاف سنت عمل کرتا ہوا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. فرمائے رشید احمد کی اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال تک رسول اللہ کی سنتوں پر ایسا وہ عمل کر رہا ہے کہ تم کو ایک عمل بھی خلاف سنت نظر نہیں آیا. یہ سب سے بڑی چیز اس کے لیے ہوا کرتی ہے. تو میں نے کہا حضرت مجھ کو تو پتہ نہیں آپ یہ کیوں کرتے ہیں. کل کے دیکھو میں نے اپنے شیخ المشائخ حضرت اقدس شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ کو دیکھا
کہ جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تو وہ فوراً اپنے چہرے پر مل لیتے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت پھول پوری نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے تم سے سوال کیا. میں سنتا رہا. پھر کہا کہ حضرت پھول پوری نے بتایا حضرت حکیم الامت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت کو جب آنسو نکل پڑتے تھے تو اتنی قدر فرماتے تھے کہ فوراً پورے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. پھر آگے بات چلی. روایت کے اندر موجود ہے اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ جب کبھی آپ کو آنسو نکل آتے خشیت کے، خوف کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے، تو میرے آقا اللہ کے پیغمبر پورے چہرے پر اس کو مل لیا کرتے. کیوں؟ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. کتنا پسند ہے؟ فرمایا کہ جس چہرے پر ندامت کے آنسو بہیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا. میاں جو مالک ندامت کے آنسوؤں کی اتنی قدر کر رہا ہو کہ جناب والا اس چہرے کو جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا تو بڑا کریم ہے. بزرگوں نے کہا کہ اس کے کرم سے امید ہے کہ جسم بھی بچا لے گا. لیکن بھائی خالی کرم کی امید پر گناہوں کو کرتے جانا، اس سے بڑی حماقت کچھ اور نہیں ہو سکتی. آج کل عام طور پر لوگ کہتے ہیں اللہ میاں غفور الرحیم ہے. عام طور پر ارے میاں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اچھا اللہ میاں غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ذل انتقام بھی تو ہے، اللہ جبار بھی تو ہے، اللہ قہار بھی تو ہے، اللہ معذب بھی تو ہے، اللہ کی یہ ذل بطش بھی تو ہے، گرفت کرنے والا، عذاب کا دینے والا، پکڑ کا کرنے والا. آپ یہ کیوں بھول گئے اور اس توقع کے اوپر آپ جناب گناہ کر رہے ہیں کہ گویا اللہ میاں سے آپ نے بالکل لکھوا لیا ہے کہ یا اللہ ساری زندگی گناہ کریں گے لیکن غفور الرحیم ہی کا ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرتے رہیے گا. جی نہیں، آدمی کو ڈرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی عمدہ بات فرماتے تھے، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم ہو جس سے تمہاری دوستی ہے، طبیب حاذق ہے، ماہر تمہارے محلے میں رہتا ہے، دوستی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے جب آ جاتا ہے، دیکھتا ہے، دوا دیتا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ علاج کرتا ہے. تو آپ نے یہ سوچا چلو ڈاکٹر سے دوستی تو ہے ہی ہے، لاؤ آج سنکھیا لے لیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو شفیق ہی ہیں، مہربان ہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی عنایتیں تو ہی ہیں. ان کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ سنکھیا انہوں نے کہی فوراً دوڑے چلے آئیں گے اور دوا دے دیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. فرمایا کوئی ایسی بیوقوفی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اطلاع ہی نہ ملے اور جان چلی گئی. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آئے، دوا کارگر ہی نہ ہو، ان کی اور ہماری جان خطرے کے اندر پڑ جائے. میاں ہم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ ہم گناہ کرنے کے بعد ہم کو اتنا موقع ملے گا کہ ہم معافی مانگ لیں گے، گناہ کرنے کے بعد رو کر کے اللہ معاف کر دے گا؟ کیسے ہم کو معلوم ہو گیا؟ اس لیے فرمایا کبھی غفور الرحیم سمجھ کر کے گناہوں پر اگر آدمی دلیر ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑی آدمی کے لیے گرفت کی بات ہے. آدمی کو ڈرنا چاہیے. اللہ کی دونوں شانیں، دونوں صفتیں موجود ہیں کہ اللہ اگر معاف کر سکتا ہے تو گرفت بھی کر سکتا ہے اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ رونا. رو گے بھائی کہ نہیں رو گے؟ رو کر کے دیکھو. احباب سے کہا کرتا ہوں کہ رو کر کے دیکھو. میاں ماں جو ہے کتنی ناراض ہو، کتنی خفا ہو، بچے کو گھر سے باہر نکال دیا، لیکن اگر ماں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا غلیظ نالی کے اندر گر گیا اور اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ہے اور وہ زخمی بھی ہو گیا، تو ماں چاہے کتنی بھی ناراض ہو لیکن بیٹے کا جب حال سنے گی تو تڑپ جائے گی. اور جب بیٹا سامنے آئے گا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گی کہ بچے سے میں ناراض تھی، خفا تھی، میں نے اس کو نکالا ہے اور بچہ جو ہے گندگی کے اندر لت پت ہو رہا، بچے کو فوراً صاف ستھرا کر کے چپٹائے گی وہ، بلکہ بعض اوقات مامتا میں فوراً چپٹا کر کے پوری گندگی اپنے اوپر لے لے گی. یہ ماں کو مامتا کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور کتنی دی؟ روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ بھی تنہا ماں کو نہیں دیا، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن، پوری دنیا پہ تقسیم کیا. تو کتنا پڑا ہوگا؟ اس ایک حصے میں بہت ذرہ سا آیا ہوگا. اس کا یہ اثر ہے کہ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں تڑپ جاتی ہے، تو اللہ جو 99 رحمتوں کا مالک ہے
اس کے سامنے اگر آدمی روئے گا، گڑ گڑائے گا، ندامت کی آنسو بہائے گا، گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو نکالے گا، تو کیا اس اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ یقیناً اللہ کو رحم آ جائے گا۔ اور اللہ کی رحمتوں کا اندازہ تو ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ مجھے یاد آیا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک روایت نقل کی اللہ کی رحمت کے اوپر۔ اللہ کے دربار میں ایک شخص کی پیشی ہوگی تو حق تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ بھائی دیکھو، اگر تمہیں اپنی کوئی نیکی یاد ہو تو تم بتاؤ اور میں تمہاری مغفرت کا فیصلہ کروں گا۔ خوش تو ہوگا بھائی کم سے کم ایک نیکی مسلمان کے پاس تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اب وہ غریب غور کر رہا، سوچ رہا، اسے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی۔ اب ظاہر ہے یہ ایسا موقع ہے کہ مایوسی، کہ بھئی ایک نیکی بھی نہیں تو فیصلہ کیا ہوگا میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندہ بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، مجھے سزا ملے گی، شان کریمی متوجہ ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے تجھے اپنی نیکی تو یاد نہیں کی ہوئی، مجھے تیری نیکی یاد ہے، مجھے تیری نیکی یاد ہے۔ تو جھٹ کہے گا یا اللہ بتا دیے کیا نیکی، اس لیے کہ آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں تم کو جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ فرمائیں گے تم رات میں سو رہے تھے، غفلت کی نیند، تم سو رہے تھے، میں جاگ رہا تھا، تم غفلت میں پڑے تھے، میں تمہاری نگرانی کر رہا تھا، پوری کائنات سو رہی تھی، میں سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس غفلت کے عالم میں تم نے کروٹ لی اور اس کروٹ لینے میں تمہاری زبان سے اللہ نکلا۔ فرمایا تم تو سو رہے تھے لیکن میں نہیں سو رہا تھا، یہ تمہارا اللہ غفلت کے اندر نکلنا مجھے یاد ہے اور مجھے ترس آ رہا ہے، اگرچہ تم نے غفلت میں نام لیا ہے لیکن مجھ کو یاد کیا تھا، لہذا تمہاری اس نیکی پر ترس کھا کے تمہاری مغفرت کا ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس وقت۔ اور بھائی ایک بات اس وقت اور یاد آ گئی، عام طور پر احباب کہتے صاحب تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتے، آنکھ نہیں کھل پاتی، تو دیکھو بہت عمدہ تدبیر۔ حضرت حکیم الامت سے کسی آدمی نے لکھا کہ حضرت رات میں آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی اٹھنے کی۔ آج کل معاملہ اصل میں یہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کوئی تعویذ پیر صاحب بنا دے، کوئی خود ہی ہم کو جگہ کر کے اٹھا کے نماز پڑھوا دے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ بڑا مشکل مسئلہ آ گیا، امت کا مزاج یہاں تک آ گیا کہ وہ عمل کچھ کرنا دین کے بارے میں نہیں، وظائف تسبیحات مولانا صاحب خود کر لیں، صرف ہمارا کام ہو تعویذ لکھ کر کے گلے میں ڈال دے، ہمارا ساگ کم بنتا رہے۔ کہ بھائی ہمیں آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ صاحب دکان کا شٹر ہم بند کیے دے رہے ہیں، ہم بیٹھیں گے، نہیں، آپ تعویذ دیجیے گھر بیٹھے جو ہے دکان چلنے لگے، کوئی نظر نہیں آتا۔ وہاں جانتا ہے کہ دکان کھولیں گے، ڈیوٹی دیں گے تب کام چلے گا۔ میاں جیسے دنیا کے لیے محنت کرتے، دین کے لیے بھی پاپڑ بیلنا پڑیں گے، ہم چاہے بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے۔ ارے میاں گرمی کے زمانے میں ہم لوگ، اب تو خیر فریج وغیرہ خوب عام ہو گیا ہے، واٹر کولر وغیرہ بھی عام ہو گیا ہے، اب بھی بعض لوگ گرمی کے زمانے میں گھڑا اور سراہی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا اچھا یہ بتائیے آپ، یہ گھڑا اور یہ سراہی جو دکان پر آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دکاندار کی مرضی پر چھوڑ دیتے کہ جو گھڑا تم دے دو گے ہم لے لیں گے؟ نہیں، دکاندار گھڑا نکال کے دیتا، آپ اس کو ٹھوکتے ہیں، کیوں بجاتے نہیں بجاتے؟ اگر کھنکھنانے کی آواز ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں ذرا چٹخا پٹخا ہے تو فوراً واپس۔ اور بعض عقل مند پانی ڈال کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ سوراخ وراخ تو نہیں اس کے اندر ہے۔ کیوں بھائی یہ 15 روپے دے کر کے تم یہ اس کی دکان کے گھڑوں کو سب کھنگال لے ہو، تم اگر تم سے کہے تو کیا جواب دو گے؟ بھائی یہی کہو گے میاں 15 روپے دیکھنے میں ہے، اس کی کمائی میں جناب سر سے لے کے پیر تک پسینہ نکل آیا ہے، یہ خون پسینے گاڑی کمائی یوں ہی تھوڑے نہ دے دیں گے، ہم تمہاری دکان کے سارے گھڑے بجا بجا کے دیکھیں گے، کرتے نہیں کرتے؟ اچھا آپ اپنے 15 روپے دکاندار کو دینے کے لیے وہ ایک سراہی اور ایک گھڑا جو ایک موسم پورا کیا چلے گا، مشکل تمام 2 مہینے چلتا ہوگا، آپ پوری دکان کے گھڑے بجا بجا کے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ میاں کی محبت اتنی سستی ہو گئی اور اللہ کی جنت اتنی سستی ہو گئی کہ وہ ہمارے 15 روپے کی جو ہے اس سے زیادہ اس کی اوقات نہ رہی کہ ہم کچھ نہ کرنا چاہیں، بس خالی تعویذ سے کام چلا لیں۔ میاں اگر تعویذوں سے کام چل جاتا
تو سب سے پہلے صحابہ کا کام حضور کرا دیا کرتے ہیں. حضور سے بڑھ کر کوئی عامل اور کوئی قابل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے صحابہ سے مجاہدہ کروایا ہے، رگڑائی کی ہے، پاپڑ بیلے ہیں، اور ایسی رگڑائی ہوئی ہے کہ بعض موقعوں پر صحابہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر بیت اللہ کے قریب لیٹے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے، ظلم سہتے سہتے بےتاب ہو چکے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کے قریب آ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جہاں قبولیت کی دعا ہوتی ہے، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کوئی دعا مانگیں گے دعا ضرور قبول ہوگی. یہ مصیبتوں کے بادل کب چھٹیں گے اور یہ تکلیفوں کے پہاڑ کے نیچے کب تک دبتے رہیں گے؟ آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو سننے کے بعد بیٹھ گئے. ایک بات ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا اچھا، فرمایا سنو، پہلی قوموں میں جو ایمان والے تھے، یہ بخاری کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، پہلی قوموں میں جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ آزمائشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، جناب والا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آرے سے بدن کو چیر دیا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ وہ نہ نکلتا جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہوتا. لوہے کے پنجے سے گوشت کو کھینچ لیا جاتا، ڈھانچے کو چھوڑ دیا جاتا. میرے آقا اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میاں یہ عشق کا امتحان ہے، یہاں جب قدم رکھا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا آزمائشوں کے لیے، امتحان کے لیے. اللہ سے تعلق اتنا سستا نہیں ہے. دنیا کی مردار مجازی محبت کے لیے آدمی نہ معلوم کیا سے کیا کرتا ہے. یہ سب عشق کی دنیا کے لوگ جانتے ہیں اور کیسی کیسی ذلتوں کو برداشت کر لیتا ہے. اور محبوب حقیقی کی محبت کے لینے کے لیے ہم چاہیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، اپنے آپ مل جائے. یاد رکھیے نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے پہلے تم مجاہدہ کرو تب ہم تمہارے لیے راستے کھولیں گے. پہلے تم محنت کرو، قدم اٹھاؤ. ہاں میرا کرم تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم ارادہ کرو گے ہم شان کریمی سے تم کو اپنی گود میں لے لیں گے، ہم تم کو زیادہ چلنے نہیں دیں گے، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا تم کو اس کے اندر. تو بات یہ عرض کر رہا تھا میں، لمبی نکلتی چلی گئی بات، کہ یہ رونا اللہ کو بڑا پسند ہے. اور عرض کر دیں امت نے جس دن سے رونا بند کیا ہے آج نوبت اس کی یہاں پہ آ گئی. صحابہ کی صفت کیا بیان فرمائی؟ صحابہ کی صفت بیان فرمائی کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. سب سے پہلی صفت صحابہ کی بیان فرمائی کہ رات کی اندھیریوں میں، رات کی تاریکیوں میں جب نہیں، مکی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ صحابہ کی زندگی کیسی ہوتی تھی. مدنی زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ صحابہ دن میں کیا کیا کرتے تھے. صحابہ محنتیں، مجاہدات، قربانیاں سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب رات آتی کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون. ابھی کل میں نے ایک واقعہ سنایا اپنے عصر کی نماز کے بعد. بڑے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت نے ایک خط لکھا. خط کیوں لکھا؟ خط اس لیے لکھا کہ حضرت کی خانقاہ میں بہت سارے لوگ آتے، خرچہ بہت ہوتا. تو بادشاہ کو یہ فکر سوار ہوئی کہ صاحب یہ خرچہ ان کا کہاں سے پورا ہوتا ہوگا، بہت ہوتا. تو بادشاہ کو یہ فکر سوار ہوئی کہ صاحب یہ خرچہ ان کا کہاں سے پورا ہوتا ہوگا، لاؤ نیم روز، ایک ملک کا نام ہے اس زمانے میں، وہ حضرت کے نام میں وقف کر دو تاکہ اس کی آمدنی خانقاہ کے اخراجات کے لیے کافی ہو جائے. حضرت کو لکھ کے بھیجا. ہم دنیا دار قسم کا لوگ ہوتے تو خوش ہوتے کہ چلو اچھا ہے، بزرگی میں فلاں آدمی پھنس گیا تو تب تو جلدی قبول کر لو، دیر نہ کرو اس مسئلے پر. لیکن حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی. میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے جب تعلق انسان کا ہوتا ہے تو آدمی کیسا ہو جاتا ہے، کیسا آدمی ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے جن لوگوں کا اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن آنکھوں نے دیکھا ہے، اور آپ
واقعات بزرگوں کے اٹھا کر کے دیکھیے، اور ہم تو یہ کہتے سب کچھ چھوڑیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ انشاءاللہ بالکل یہ بات سچی آپ کے سامنے ہو کے آئے گی۔ اللہ والوں کو اللہ بغیر کمائی کے پیسے دیتا ہے، اور بلا پیسوں کے خرچ کیے ہوئے ان کے لیے چیزوں کا انتظام کرتا ہے، اور چیزوں کا انتظام ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا ناک رگڑ کے آتی کہ مجھ کو تم قبول کر لو کسی طریقے سے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کرتا تھا میں، آج بہت سارے بزرگوں کو دیکھا، ایک صاحب بولتا باہر کیا ہے، میں وہاں نام وام نہیں لیتا، باہر کیا ہے حضرت، کیا بلا مبالغہ اتنی گڈی ہوگی، خدا جانے کتنی ہوگی۔ حضرت کو دیا تو فرمایا نہیں مجھ کو تو ضرورت نہیں اس کی، اس کو لے جائیے۔ اب وہ تھے نئے آدمی، اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم ہدیہ پیش کریں گے تو جناب والا حضرت بھی کہیں گے آج کوئی ہدیہ بہت موٹا مل گیا ہے، فوراً اس کو ٹھکرا دیا۔ ہم لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اس کو۔ حضرت کی بیماری کے زمانے میں حضرت کا آخری علاج چل رہا تھا، ایک صاحب نے لفافہ پیش کیا، اور ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے پیش کیا جو حضرت کے تعلق والے جاننے والے تھے کہ بھائی حضرت کی خدمت میں لفافہ دے دو۔ جب بھیڑ تھی حضرت نے وہ لفافہ لے لیا، یہ خیال کر کے کہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہے، اس نے کوئی خط مجھے دیا ہوگا، اطمینان سے میں پڑھ لوں گا، اس کو لے کے حضرت نے تکیے کے پاس رکھا۔ جب بھیڑ بھاڑ کم ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو اس لفافے کو حضرت نے کھولا تو اس میں رقم تھی۔ کتنی رقم تھی؟ 1,00,000 روپے تھے۔ حضرت نے فوراً ان کو بلایا کہ بھئی یہ پیسے کیسے؟ کہا کہ حضرت فلاں سال میں۔ فرمایا میں تو ان کو نہیں جانتا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس رقم کو لے جاؤ۔ میں ایسے کا ہدیہ نہیں قبول کیا کرتا، ہدیہ ان کا قبول کرتا ہوں جن سے جان پہچان ہو، ان سے بے تکلفی ہو، ان سے تعلقات ہو، ان کا ہدیہ۔ مجھے کیا پتا اس کی کمائی کیا ہے، نہ معلوم کہاں سے لا کے اس نے ہم کو دے دیا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے؟ کہا ہم سرکاری ملازم۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ سرکاری ملازم میں تو آپ کو بڑا اطمینان ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے سے ہم کو ملے گا، اور یہ گورنمنٹ جو 5 سال کے بعد مفلسوں کا لاش ہو جائے گی اس کی ملازمت پر آپ کو اتنا اعتماد کی ملے گا؟ اور وہ لوگ ملازمت اختیار کرتے ہیں اس ذات کی جو لامتناہی خزانوں کی مالک ہے اور جس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تم نے کیا سوچا کیا ان کو نہیں ملتا؟ اللہ ان کو بغیر کاروبار کے ان کا انتظام کراتا ہے، اور بغیر اس کے چیزوں کا انتظام کراتا ہے، اور چیزوں کا انتظام ذلت سے نہیں عزت سے کراتا ہے اللہ۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ذکر کر رہا تھا، حضرت کا ایک واقعہ عرض کریں۔ ایک مرتبہ حضرت چھتے والی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اس زمانے کے، اور اپنے ہاتھوں میں 2 تھیلی بھری ہوئی چاندی کے سکے چلتے تھے بھر کر کے لائے تھے، اور دل میں ان کی یہ تھا کہ آج بڑی لمبی رقم حضرت کو پیش کر رہے ہیں، اب تک کسی نے پیش نہیں کی ہوگی۔ ایک دل میں وسوسہ ان کو گزرا۔ آئے حضرت اپنے جمعے کا یا کوئی دن تھا، اپنے حجامت ٹھیک کرا رہے تھے، حضرت بال آئے تو سامنے سے آئے تو حضرت نے چہرہ ادھر گھما لیا، وہ بیچارے ادھر۔ جب ادھر آئے تو حضرت نے چہرہ ادھر گھما لیا، تھوڑی دیر تو ان کو اسی میں ہی دوڑایا، کبھی وہ سامنے کبھی یہ خیر۔ اس کے بعد حضرت نے موقع دیا ملاقات کا، تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تعلقات پرانے تھے۔ کہا حضرت جی چاہا کہ یہ حضرت کی خدمت میں پیش کرنا۔ فرمایا بھائی مجھ کو تو ضرورت نہیں، اب مجھ کو ضرورت نہیں، اب ظاہر ان پر تو گھڑوں پانی گر گیا، حضرت نے انکار کر دیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ساتھ میں نوکر بھی تھا، اس میں زیادہ توہین ہوئی۔ کہا حضرت ایسا کریں آپ کو ضرورت نہیں تو یہاں دارالعلوم میں جو طلبہ ہیں ان طلبہ میں تقسیم فرما دیں۔ فرمایا تقسیم کرنا ہے تو خود کر دو، میں نہیں کروں گا اس میں۔ اب ایک اور مشکل، اس لیے کہ طلبہ کو پہچاننا، مستحق کو دینا، ڈھونڈنا ایک مسئلہ مستقل۔ اب کیا کریں بیچارے؟ اب اپنی شرمندگی اور اپنی ندامت کو مٹانے کی کوئی تدبیر حضرت قبول نہیں کر رہے ہیں، تقسیم کرنے کو حضرت تیار نہیں ہو رہے ہیں، لے کے واپس جاتے ہیں تو اور زیادہ ان کو رسوائی ہو رہی ہے۔ خیر وہ وہاں سے چلے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر
اپنے کمرے سے جب باہر آئے تو حضرت کے جوتے ندارت ملے نہیں. تو خیال یہ ہوا ہو سکتا دوسرے دروازے پہ ہو. وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں. کمرے میں تلاش کیا وہاں بھی نہیں. ساتھ لوگ تھے فکر مند تھے کہ جوتے ہوئے تو کیا ہوئے. خیر وہ تلاش کرنے کے بعد نظر پڑی کہ وہ جو چاندی کے سکے تھے وہ انہوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے جوتوں کے اوپر ڈال کر چلے گئے. وہ ذرا سا جوتا نظر آ رہا تھا, دیکھا تو حضرت نے بڑے استغنا کے ساتھ جوتے نکالے, جیسے ہم لوگ کوڑا اوڑا جھاڑنے کے لیے حضرت نے جھاڑ کے اپنے جوتے پہنے. پھر فرمایا, ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھو اللہ والوں میں, اپنے کو نہیں بتایا, فرمایا دنیا دار میں اور اللہ والوں میں یہی فرق ہوتا ہے. دنیا دار دنیا کے پاس جاتا ہے اور اللہ والے کے پاس دنیا آتی ہے, اور آتی ہے جوتوں میں کہ ہم کو تم قبول کر لو آ کر کے. تو اس لیے اللہ والوں کی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ بات چل رہی تھی حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں, تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا صحابہ کے سلسلے میں. صحابہ کا عمل کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. صحابہ رات میں کم سوتے ہیں, اور ہم لوگ رات میں گھوڑا بیچ کر سوتے ہیں. صحابہ رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات کب آئے گی. کیوں؟ تاکہ محبوب سے بات کرنے کا موقع ملے. کون محبوب؟ جو ہر رات اعلان کراتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا, ہے کوئی ضرورت مند, ہے کوئی سائل, ہے کوئی بھیکاری کہ میں اس کو بھیک دے دوں. اعلان کر رہا ہے, اور اللہ والے کھڑے ہو کر کے اپنا سارا مسئلہ حل کرا دیتے ہیں. اور ایک بات بتائیں, جو تہجد گزار ہوگا اس کا چہرہ دیکھیے, اس کی آنکھیں دیکھیے, اس کی پیشانی دیکھیے, وہ کتنا چھپائے لاکھ, اس کے چہرے کا نور بتائے گا کہ رات کو اٹھ کر کے اپنے مالک سے راز و نیاز کی باتیں کر کے رویا اور گر گرایا ہے. چہرہ چمکتا رہتا ہے اس کا. ارے میاں بوتل میں ٹھنڈا پانی اگر بھرو تو باہر اس کا اثر آتا بھاپ کا کہ نہیں آتا ہے. تو اللہ کے سامنے جس نے اپنے دل کی ٹنکی کو بھرا ہوگا تو کیا اس کے چہرے پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر ارشاد اللہ نے فرمایا, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کے چہروں کو دیکھو گے تو ان کے چہروں کو دیکھ کر کے سجدے کے نشانات اور سجدے کا نور نظر آئے گا اس میں. اور ہم گھوڑا بیچ کر کے سوتے ہیں تو صبح اٹھتے تو نور نظر نہیں آتا. ہم گھوڑا بیچ کے ایسا سوتے ہیں جناب فجر بھی قضا ہو جاتی ہے ہماری. صحابہ کی نسبت کیا فرمائی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اچھا رات میں عبادت کی تو بہت بڑا تیر مارا ہے, اور بڑی کمال کی بات ہے اور بڑی خوبی کی بات ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, اگر ہم تہجد میں اٹھ گئے اور ہینڈ پائپ اگر گھر میں لگا تو اتنی زور سے چلائیں گے کہ پڑوسی کو معلوم ہو جائے کہ حضرت اٹھے ہوئے ہیں, اور اتنی زور کھکھاریں گے گھر والوں کی نیند ٹوٹ جائے کہ آج تہجد کے لیے اٹھ گئے ہیں گے. ارے آج تو ہمارا عجب حال قسم کا ہو رہا ہے. ہم عبادت بھی کرتے ریاکاری کر کے اور ساری دنیا کو ستاتے ہیں عبادت کر کے. لیکن صحابہ کا معاملہ, جب صبح اٹھے, اٹھنے کے بعد صحابہ کا حال کیا ہے؟ بس ایک واقعہ عرض کریں. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ, علامہ ابن جوزی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ رات میں تہجد کے لیے اٹھے, مصلی پر کھڑے ہو گئے, نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد جب زارو قطار رونا شروع کیا ہے, رونے جب لگے ہیں تو دنیا کو مخاطب کیا, چونکہ خلیفہ وقت تھے, وہ خلفائے راشدین میں سے تھے. دنیا کو خطاب کیا, یا دنیا غری غیری لا رجعت لی فیک قد بدتتک ثلاثا. اے دنیا سن لے, یہ تو نے جو جال پھیلایا ہے اور یہ جو ڈھیروں خزانے میں ڈھیر آ چکا ہے, غری غیری کسی اور کو دھوکہ دینا, میں تمہارے جال کے اندر نہیں آنے والا, میں تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا. غری غیری کسی اور کو دھوکہ دینا. قد بدتتک ثلاثا, میں نے تو تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اس سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے. میں نے تجھ سے اتنا ترک تعلق کر لیا ہے. اور سن لے, لا رجعت لی فیک, فرماتے ہیں جملہ کہتے کہتے اتنا روئے کہ پوری داڑھی مبارک ان کی تر ہو گئی. حضرت علی رو رہے ہیں, اور اللہ کے سامنے جب روئے تو کیا مانگے؟ ایک دعا یاد آ گئی مجھے,
شاید ہو سکتا ہے پھر آئندہ نہ بیان ہو پائے یا نہ یاد رہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ عجیب دعا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبولیت کی گھڑی اور قبولیت کے وقت میں حضور سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اگر وہ گھڑی مل جائے تو کیا مانگے؟ عجیب دعا فرمائی حضور نے، میرے ذہن سے اتر گئی، آگے تمہیں بتا دوں گا انشاءاللہ، اس وقت میرے ذہن سے اتر گئی بات، خدا کرے یاد آ جائے۔ جی فرمایا حضور نے تم دعا یہ مانگو، اللہم انکا عفو کریم۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے اللہم انکا عفو، ایک روایت ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ جملے حضور نے ارشاد فرمائے، کس کو؟ اپنی چہیتی بیوی اور پوری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ اگر تم کو وہ گھڑی مل جائے تو تم یہ دعا کرنا، اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ بار بار معاف کرنے والے ہیں، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کتنا معاف کرتا ہم اس کو بیان نہ کر سکیں۔ میاں دنیا میں کوئی کتنا بڑا رحم دل ہو، ایک بار معاف کرے گا، دو بار معاف کرے گا، 3 بار معاف کرے گا، 10 بار معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی بار بار کرے گا تو کہے گا تم نے تماشا بنا لیا اور ہماری نرمی کا تم غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لیکن اللہ کا عجب معاملہ، عجیب معاملہ اللہ کا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا ای در گئے مادر گئے نو امیدی نیز، ای در گئے مادر گئے نو امیدی نیز، گر صدبار توبہ شکستی باز آ۔ اللہ کا در وہ در ہے، کبھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے بغاوت بھی کر لی ہے تو باغی کی سزا پوری دنیا میں پھانسی دینا ہے، لیکن وہ کریم اتنا ہے بغاوت کے بعد بھی اگر کوئی ندامت کے ساتھ آئے گا اور بغاویانہ طرز چھوڑ دے گا، اللہ فرماتا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ای در گہے ماں در گہے نو امیدی نے گر صدبار توبہ شکستی باز آ، باز آ، باز آ، ہر آنچ کر دی باز آ۔ اللہ فرماتا کہ دیکھو شرط یہ ہے تم نے جو کیا ہے، تم سے جو غلطی ہوئی ہے، تم نادم ہو کر کے اس کو چھوڑ دو، ہم اپنے دامن کرم میں لے کے تم کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، انکا عفو، اللہ تو بہت معاف کرنے والے اور کریم بھی ہیں۔ معلوم ہے کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو بلا مانگے اور بلا استحقاق کے دینے والا ہو۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، جو مانگ کر دے وہ کریم نہیں کہلائے گا، اور جو حق ہو کر کے دے وہ بھی کریم نہیں۔ ارے میاں مزدوری بھر مزدوری کی تو مزدوری کا مستحق تو ہو گیا، آپ نے دے دی تو آپ کریم تھوڑے نہ کہلائیں گے۔ یا کوئی آدمی آئے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں، ہمارا انتظام کر دیا، آپ نے کھلا دیا، یہ کریم والی بات نہیں ہوگی۔ کریم کی بات وہ ہے بلا استحقاق اور مانگے ہوئے عطا فرمانے والا۔ اس لیے کہا اللہم انکا عفو کریم، اے مالک آپ تو بار بار معاف کر دیتے ہیں اور ساتھ میں کریم بھی ہے، ہم حقدار تو نہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن بلا استحقاق کے معافی کا پروانہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا، کتنا معاف کرتا۔ فرمایا دیکھو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا میرے اوپر رحم کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا میں اپنے کمزوروں پر رحم کا مظاہرہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ کرم کا مظاہرہ قیامت کے دن کر دیں گے۔ تو کیا فرمایا دعا؟ اللہم انکا عفو کریم، اللہ بہت معاف کرنے والے کریم بھی، تحب العفو فاعف عنی، اے کریم مجھ کو معاف کر دیجیے۔ آپ جب کہیے استحضار کر کے کریم کو بلا رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں حضرت عائشہ کو اس دعا کو یاد کیجئے اور قبولیت کے اوقات میں انہی کلمات کے ساتھ اس کو مانگا کیجئے، کیونکہ کلام نبوت کے اندر نور ہوتا ہے، یہ نور ہمارے کلام کے اندر نہیں ہو پائے گا مخلوق میں، لہذا نور نبوت کے ساتھ دعا مانگیں گے، اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ صحابہ کی صفت کیا بیان فرمائی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، میں تھک گیا ہوں، 1 مہینے سے بیمار ہوں، وبالاسحار هم یستغفرون کی تفسیر زندگی رہی، ملاقات ہوئی، پھر ہو جائے گی۔ اللہ میری گزارشات کو قبول فرما لے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو سنت اور شریعت پر کا پابند بنائے، گناہ معصیت سے نفرت دوری اور اس کو مٹانے کی محنت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اور جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اے کریم اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، ہمارے ظاہر کو بھی، ہمارے باطن کو بھی، ہمارے قلب کو بھی، ہمارے قالب کو بھی، ایک ایک چیز کو اے اللہ دین کے رنگ میں، سنت کے رنگ میں اے اللہ رنگ دیجئے، رنگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اب مانگ لو بھائی تھوڑا اللہ سے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اپنے کرم سے ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت اور سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، امتحان سے، آزمائش سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے جتنی دین کی باتیں ہم نے سنی ہیں اور ہوئی ہیں اس کو قبول فرما لے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ جس دل کو آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، اے کریم ہم اس لائق تو نہیں ہیں، اے اللہ تیرے کرم کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو اپنے لیے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ جس دل میں آپ آنا پسند کرتے ہیں اے اللہ اس کی محنت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کا ایک شمع نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت کا ایک ذرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اپنے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے شکر کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو اپنی تلاوت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ و پیر کو اپنے کاموں کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے، معصیت سے دوری پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ایک ایک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بغیر آپ کی ہمت کے فضل کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ شیطان ہمارے اوپر پورے طور پر حاوی ہے، نفس دشمن بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما کر کے اے اللہ اپنی بندگی کے راستے پر چلنے کے لیے توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی عبدیت کاملہ نصیب فرما دیجئے، محبت کاملہ نصیب فرما دیجئے، معرفت کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دعوت الحق کا یہ کام چل رہا ہے، اے اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے کریم اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جب وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ کو شرم بھی آتی ہے۔ اے کریم اپنے کرم کی لاج رکھ کر کے اے اللہ اس کام کو قبول فرما لے، اس کی محنت کو قبول فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم میں اے اللہ اس کے پھیلنے کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ اس کی ممانے کو دور فرما دے، رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم بے اسباب ہیں لیکن آپ تو مسبب الاسباب ہیں۔ اے اللہ ہم خالی دامن ہیں، آپ لامتناہی خزانوں کے مالک ہیں۔ اے کریم ایک اللہ کے ولی نے اس کام کو شروع کیا تھا، اے کریم اپنے کرم سے ہم کو بھی قبول فرما لے، اس امانت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی آواز کو پورے عالم کے اندر لگانے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ موانع دور فرما دے، اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے کام کرنے والے ہیں دین کے اللہ ان کے اندر اخلاص پیدا فرما، ہمت عطا فرما، قوت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، آپس سے محبت اور تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ حضور کی ایک ایک سنتوں پر چلنے والا ہم کو بنا۔ اے اللہ خلاف سنت، خلاف شریعت اعمال سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا، بہت بے ڈھنگے قسم کے لوگ ہیں، اے اللہ بہت گناہ بھی کیے ہیں۔ اے کریم اپنے کرم سے جو مانگا ہے عنایت فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے دے دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم کے در پر جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے وہ دے ہی دیا کرتا ہے۔ اے اللہ آپ تو قریبوں کے قریب ہیں، تیرے در میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ عنایت فرما دیجئے، دے دیجئے، فضل کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اپنے حسن دن سے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، نیک گمان قائم کر رکھا ہے، اے اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ کر کے ان کی تمام ضروریات کا اللہ پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے ہمارے محسنین ہیں دعوت الحق کے سلسلے میں ہوں یا کسی کام میں ہوں، اے اللہ ان کے احسان کا بہترین بدلہ ان کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے
ہمارے بڑوں سے بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے کریم ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ آپ ایک ایک کی حاجتوں کے خوب جاننے والے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما دے، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔